ہم بات کر رہے ہیں فزیکل ڈیولپمنٹ آف چائلڈ کی، اور اس میں ہم اس کے انفینسی پیریڈ میں بچے کی فزیکل ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے، اس میں ہم نے دیکھا کہ ریفلیکسز اس کے کس طریقے سے ڈیولپ ہوتے ہیں، اس کی موٹر اسکل کیسے ڈیولپ ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ہیلتھ کی ڈیولپمنٹ کیسے ہے، اور اس کے ہیلتھ کے کون کون سے ایشوز ہیں۔ جب ہم اس کے بچے کی ہیلتھ بات کرتے ہیں تو وہ ایکچولی وہ یہ جو تین جو ہم کہتے ہیں اسٹینڈرڈس جو ہیں ان کو بھی دیکھنا ضروری ہے، جس میں کہ پور نیوٹریشن ہے، ہائیجین ہے، اور میڈیکل کیئر ہے، کہ بچے کی جو خوراک جو ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے غذائی اعتبار سے، اس کے علاوہ صفائی ہونی چاہیے، ہائیجین ہونی چاہیے، اور اس کی میڈیکل کیئر جس طریقے کی ضرورت ہے وہ ہونی چاہیے، تاکہ وہ بچہ جو ہے وہ ان نیسیسری جو اس کے ہیلتھ رسکس ہیں یا خطرات ہیں جو اس کی صحت کے متعلق، وہ اس کے پاس نہ پھٹک سکیں، یا دوسرے معنوں میں وہ بچہ ان کا شکار نہ ہو سکے۔ سو پیرنٹس نیڈ ٹو انشور دیٹ دیئر انفینٹس ایٹس ویل، از کلین اینڈ ریسیوڈ ایڈیکویٹ میڈیکل اٹینشن، کہ یہ ایک چیز کا خیال رکھنا پیرنٹس کا کام ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ بچہ صحیح کھا رہا ہے، دن میں جتنی دفعہ کھانا چاہیے اس کی جتنی پراپر میلز ملنی چاہیے وہ مل رہی ہیں اس بچے کو کہ نہیں مل رہی۔ اس کے علاوہ اس بچے کو جو طبی امداد کی اگر ضرورت ہے یا میڈیکل اٹینشن کی جو ضرورت ہے وہ اس کو مل رہی ہے کہ نہیں، اور کیا وہ جو چیزیں کھا رہا ہے اور وہ بچے کی جسمانی جو صفائی ہے اس انداز سے ہو رہی ہے کہ نہیں جس طریقے سے ہونی چاہیے۔ فار انسٹنس، پراپر immunization is critical in preventing such contagious diseases as diphtheria، کہ بچپن میں اگر آپ دیکھیں تو وہ چھوٹے بچوں کو شروع کی ایج میں حفاظتی ٹیکے لگوائے جاتے ہیں، یا دوسرے معنوں میں متعدی امراض سے بچاؤ کے لیے ان کو ٹیکے لگوائے جاتے ہیں، اور ان میں اگر اس کی یہ امیونائزیشن جو ہے ریزسٹنس اگینسٹ دی ڈیزیزز اگر یہ بچے کی نہ ڈیولپ کی جائے ان دنوں میں، تو بچے کے اوپر یہ متعدی ڈفرینٹ امراض جو ہوتے ہیں یا بیماریاں جو ہوتی ہیں اس بچے پہ اٹیک کرتی ہیں۔ جیسے کہ اس میں ہم نے کہا ایک پہلی ڈپتھیریا ہے۔ ڈپتھیریا میں ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ یہ جھلی ہوتی ہے جو آپ کے نیزل اور تھروٹ سائڈ پہ انٹرنلی، وہ والی جھلی جو ہے وہ اگر وہ صحیح طریقے سے ورکنگ نہ کرے تو یہ والی چیز آپ کے لیے پرابلم کریٹ کرتی ہے، تو اس کے لیے ہم ورڈ ڈپتھیریا کا یوز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میزلس آپ جانتے ہیں کہ خسرے کو کہا جاتا ہے، تو اس کی بھی امیونائزیشن ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچوں کو ارلی ایجز میں ڈاکٹرز ایک چارٹ بنا کے دیتے ہیں کہ اس ایج پیریڈ میں یہ والا انجیکشن لگے گا، اس بچے کو اس ایج پیریڈ میں یہ والا انجیکشن لگے گا، تو وہ ایکچولی حفاظتی جو پریکاشنری میجرز لیے جاتے ہیں ان کنٹینجیس ڈیزیزز کے اگینسٹ۔ اس کے علاوہ ممس ہوتے ہیں، ممس کی ایک ہوتی ہے پرابلم جس میں کہ اکثر سلائیوری گلینڈس جو ہوتے ہیں ہمارے وہ سویل کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کہ عام طور کے ان کو اوپر کن پیڑوں کا بھی ورڈ استعمال کیا جاتا ہے اردو میں اور پنجابی سیٹ اپ میں۔ اس کے علاوہ روبیلا کی ایک جو ہوتی ہے وہ والی ڈیزیز ہوتی ہے جس میں کہ ریڈ ریشز بن جاتے ہیں، اس کو ہم جرمن میزلز بھی کہتے ہیں، کہ جس میں آپ کے کوئی اباؤٹ 3 دن تک یہ والی پرابلم رہتی ہے۔ تو یہ بھی ٹائپ آف میزلز ہی ہے، مگر ریشز بننا شروع ہو جاتے ہیں باڈی کے اوپر۔ اس کے علاوہ پولیو ہے، جس میں اگر آپ دیکھیں تو ابھی بھی ہمارے پاکستان میں اس کی کمپین چل رہی ہے، پولیو ابھی پوری طریقے سے ختم نہیں ہوا، تو اس کے بھی وہ ڈراپس کی صورت میں بچوں کو پلائے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ متعدی بیماریاں ہیں جو کہ ارلی ایج میں بچے کو افیکٹ کر سکتی ہیں، اس کی ہیلتھ کو افیکٹ کر سکتی ہیں۔ سو ان کے اگینسٹ امیونائزیشن کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ ان کو کے لیے پریکاشنری میجرز لیتے ہیں، یا انجیکٹیبل صورت میں یا ڈراپس کی صورت میں بچوں کو یہ والی چیزیں مہیا کرتے ہیں، کہ تاکہ اے لائسنسڈ ہیلتھ کیئر اسپیشلسٹ کین پرووائڈ پیرنٹس وتھ چارٹس ڈیٹیلنگ ریکمینڈیڈ چائلڈہڈ امیونائزیشن، کہ جیسے ہم نے بات کی
کہ چھوٹی ایج میں بچوں کو آپ لے کے جائیں چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس یا ڈاکٹر کے پاس، آپ کے فزیشین کے پاس، کہ وہ بچوں کو ایک چارٹ ڈیٹیل کی صورت میں دے دیتے ہیں کہ پہلے 3 ماہ میں یہ انجیکشن لگنا ہے، اگلے 6 منتھ میں یہ لگنا ہے، 1 سال بعد اس کے یہ والا انجیکشن لگنا ہے۔ تو یہ ایکچولی اس کی ہیلتھ پریکاشنری میجرز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس بچے کی ہیلتھ کی ڈیولپمنٹ میں کسی طریقے کی پرابلم نہیں آتی۔